آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے، تو مجھے یہ بھی بتا دیجئے نور بھی کبھی پیدا ہوتا ہے؟ اگر آپ یوم وفات اس لیے نہیں مناتے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نہیں، آپ کہتے ہیں وہ تو زندہ ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پھر یوم پیدائش کیوں منائی جا رہی ہے؟ کیونکہ نور تو کبھی پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ جبرائیل کی یوم پیدائش کیا ہے؟ جبرائیل نور ہے۔ مجھے بتاؤ فرشتوں کی یوم پیدائش کیا ہے؟ وہ تو نور ہے۔ کیا کبھی کسی فرشتے کی یوم ولادت منائی گئی ہے؟ کیا کبھی جبرائیل کی یوم ولادت منائی گئی ہے؟ نور پیدا نہیں ہوتا ہے، اور جب نور پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس کی یوم ولادت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر تم اللہ کے رسول کو نور مانتے ہو تو پھر یوم ولادت کیسے منائی جائے گی؟ پتہ نہیں، ایک جگہ کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے۔ اگر انتقال نہیں تو ولادت بھی نہیں، اور اگر ولادت ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ بشر ہیں، اور اگر بشر کی ولادت ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کو انتقال بھی ہے، اس کو فنا بھی ہے۔ کل من علیہا فان، یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ ایک چیز مانتے ہو اور ایک چیز نہیں مانتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی تو دلائل ہونا چاہیے۔ آئیے، اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے، حضرت فاطمہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو غم میرے اوپر گرے ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر گرے ہوتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کسی دن پر گزرے ہوتے تو دن مایوس ہو جاتا، دن رات میں بدل جاتا۔ 12 ربیع الاول کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ غم میں نڈھال ڈوبی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا حال دوسرا ہے۔ حضرت عمر فاروق 12 ربیع الاول کو تلوار نکال لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینے میں آئے تو اس سے زیادہ تابناک اور روشن دن میں نے نہیں دیکھا، اور جب محمد رسول اللہ 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے تو اس سے زیادہ اندھیرا میں نے مدینے کی گلیوں میں نہیں دیکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہاں 12 ربیع الاول کو میرے بھائیوں آنسوؤں میں پورا مدینہ ڈوبا ہوا ہے، اور یہاں 12 ربیع الاول کو ہمارے مکان میں لائٹیں جل رہی ہیں، چراغاں ہو رہے ہیں، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں اور جشن منایا جا رہا ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، ہماری عقلیں کیسے پھیر دی گئی ہیں، ہماری عقلوں پر کیسے تالے پڑ گئے ہیں۔ ذرا تصور کرو کہ 12 ربیع الاول کو وہاں کیا حال ہے۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کے ہاتھ سے تلواریں چھین کر پھینکتے ہیں، مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، آئے عمر ہوش میں آؤ، اللہ تعالیٰ میرے نبی پر 2 موتیں کبھی نازل نہیں کرے گا، جو موت لکھنا تھی آنا تھی وہ آ چکی ہے، 2 موتیں نہیں دے گا۔ لوگوں کان کے پردے کھول کے سن لو۔ اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، تم لوگوں میں سے جو محمد کو اپنا رب سمجھتا تھا، جو محمد کو اپنا معبود سمجھتا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے فإن محمدن قد مات، محمد رسول اللہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، محمد رسول اللہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ آئے عمر ہوش میں آؤ۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کیا تمہیں یہ آیت نہیں پڑھی ہے قرآن میں؟ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا میں آئے، ان کو بھی موت آئی، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ابو بکر اللہ کی قسم مجھے ان آیتوں پر میری نظر نہیں گئی، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہوں۔ ہم نے بھی اپنا عقیدہ بدل لیا، ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن و حدیث کی دلیل آئی، حضرت عمر نے سر آنکھوں پر لے لیا، ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے شریعت وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال خلیفہ رہے۔ ایک واقعہ کہیں نہیں ملتا کہ 2 سال میں انہوں نے کبھی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا ہو۔ سسر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے ابو بکر صدیق۔ ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ دی تھی نبی اکرم کو،
ابو بکر کے انتقال کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا، 10 سال خلافت کی، یہ بھی سسر تھے، اپنی بیٹی حفصہ دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 10 سال میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، لیکن حضرت عمر فاروق نے کبھی پوری زندگی میں 12 ربیع الاول کے دن ایک بھی چراغ نہیں جلایا، ایک بھی جشن نہیں منایا، یوم ولادت نہیں منائی۔ ارے عثمان غنی کو لے لیجئے، انہوں نے 12 سال خلافت کی، داماد تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی رقیہ دی تھی، رقیہ کا انتقال ہوا تو ام کلثوم دے دی، ام کلثوم کا انتقال ہوا تو یہ بھی فرمایا، آئے عثمان تم نے میرے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا، اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے گزرتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کو دیتا جاتا۔ اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا عثمان نے۔ لیکن 12 سال میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، لیکن ایک مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی نے اپنے سسر جناب محمد رسول اللہ کا جشن نہیں منایا۔ حضرت علی کو لے لیجئے، 5.25 سال خلافت کی، 5.25 سال میں 5 مرتبہ نہ صحیح تو 4 مرتبہ تو 12 ربیع الاول آئی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ داماد ہیں حضرت علی، یہ داماد ہیں۔ نبی اکرم نے اپنی چہیتی اور سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو ان کے نکاح میں دیا، لیکن حضرت علی نے بھی کبھی جشن نہیں منایا، حسن نے نہیں منایا، حسین نے نہیں منایا، میرے بھائی عمر ابن عبدالعزیز نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا۔ آئیے صحابہ کے بعد زمانہ آتا تابعین کا، تابعین نے نہیں منایا۔ ان کے بعد زمانہ آتا تبع تابعین کا، تبع تابعین نے نہیں منایا۔ ان کے بعد زمانہ آتا ہے ائمہ و مجتہدین کا، محدثین کا، انہوں نے بھی کوئی ایک محدث ہمیں اسلامی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا، نہ امام بخاری، نہ امام مسلم، نہ امام ترمذی، نہ امام ابن ماجہ، نہ امام بیہقی، نہ امام دارمی، نہ میرے بھائیوں کوئی اور بزرگ، کسی ایک محدث نے اپنی پوری زندگی کے اندر جشن منایا ہو اور ان بزرگوں نے، ان محدثین نے کوئی ایک حدیث بھی پیش کی ہو کہ اللہ کے رسول کا جشن منایا جا سکتا اور یہ دین کا حصہ ہے، کسی نے نہیں منایا۔ ان کے بعد زمانہ آتا ہے اکابرین اولیاء کا، اولیاء کرام میں سب سے بڑے بزرگ جن کو کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ، لاؤ ان کی پوری زندگی پیش کرو۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی جشن منایا ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جن کے نام کی تم نیازیں اور منتیں کھاتے ہو، کبھی پوری زندگی کے اندر ایک دن جشن منایا ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار دلی کے نظام الدین کے اندر موجود ہے، کبھی اپنی پوری زندگی کے اندر ایک بار بھی جناب محمد رسول اللہ کا جشن منایا ہو؟ اب منہج اہل حدیث کا اصول سن لو۔ جماعت اہل حدیث کے اصول کو جماعت کا ایک ذمہ دار شخص اپنے منہ سے کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم شاہی مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ لاؤ نبی کی 23 سالہ زندگی جو نبی گزری ہے، ایک دلیل دے دو، ہم اپنا ایمان بنا لیں گے۔ ابو بکر کی زندگی سے ایک واقعہ پیش کر دو کہ کبھی انہوں نے جشن منایا ہے، ہم منانا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے نہیں بنایا، اگر انہوں نے بنایا ہوتا اللہ کی قسم جماعت اہل حدیث اس کو اپنا عقیدہ بناتی، اپنا ایمان بناتی۔ اگر ابو بکر نے جشن منایا ہوتا تو محمد رسول اللہ کا جشن منانا ہمارا عقیدہ ہوتا۔ اگر اللہ کے رسول نے جشن منایا ہوتا تو یہ جشن ہمارا عقیدہ ہوتا۔ اگر ائمہ و مجتہدین اور اولیاء کرام نے منایا ہوتا اور اس کی دلیل دی ہوتی، کتاب و سنت میں اس کی دلیل ہوتی، تو اللہ کی قسم یہ جماعت اہل حدیث کا ایک عقیدہ ہوتا۔ جب ابو بکر نے نہیں بنایا، دور صداقت میں نہیں، دور صحابہ میں نہیں، دور تابعین میں نہیں، دور تبع تابعین میں نہیں، دور ائمہ و مجتہدین میں نہیں، دور اولیاء کرام میں نہیں، تو سن لو یہ تمہارے پیٹ کا دھندا تو ہو سکتا ہے، لب کعبہ کی قسم نبوت کے عشق کا سمندر نہیں ہو سکتا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جماعت اہل حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو جشن کا دن نہیں مناتی ہے، کیونکہ ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ صحابہ چلے ہیں، جس راستے پہ تابعین چلے ہیں، جس راستے
راستے پہ تبع تابعین چلے ہیں، جس راستے پہ ائمہ و مجتہدین چلے ہیں، جس راستے پر ہمارے بزرگان دین چلے ہیں۔ الحمدللہ جماعت اہل حدیث صرف اللہ اور اس کے رسول نہیں، دور صحابہ کو بھی مانتی ہے، تابعین کو بھی مانتی ہے، تبع و تابعین کو بھی مانتی ہے، ائمہ و مجتہدین کی بھی عزت کرتی ہے، اور اکابرین اولیاء کرام کو بھی اپنا بزرگ مانتے ہوئے ان کے راستے پہ چلنا اپنا مشن سمجھتی ہے اور اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں دین کے تمام کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ہر اس کام کو کرنے کی توفیق دے جس پر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو، اور ہر اس کام سے ہمیں بچا اور نجات عطا فرما جس کام پر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہو، وہ چاہے کتنا اچھا ہو لیکن نبی کی مہر نہیں تو وہ کام اچھا نہیں۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔